سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق مائیکل آسٹریلیا میں پیدا ہوا۔ وہ بچپن سے سماعتی وہم کی بیماری کا شکار تھا۔ اسے مختلف اوقات میں مختلف آوازیں آتی تھیں۔ وہ ان آوازوں کو حقیقت سمجھتا تھا۔ والدین نے اس کا علاج کرایا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مرض بڑھتا چلا گیا۔ وہ 1964 میں تعمیراتی کمپنی میں ملازم تھا۔ مالک نے اسے 30 فٹ لمبی لفٹ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ وہ ٹرک میں بیٹھا لیکن پھر نیچے اتر آیا۔ مالک نے وجہ پوچھی تو روہن نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تم یہ لفٹ یہاں سے شفٹ نہیں کر سکو گے۔ کمپنی نے اسے ملازمت سے نکال دیا۔ وہ شادی شدہ بھی تھا اور ایک بیٹی کا باپ بھی۔ بیوی نے خوف زدہ ہو کر اس سے طلاق لے لی اور بیٹی کو ساتھ لے کر والدین کے گھر شفٹ ہو گئی۔ مائیکل کے والدین نے اسے بلوم فیلڈ مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دیا۔ وہ علاج کے بعد آسٹریلیا سے برطانیہ آ گیا۔ وہ 1969 میں بحری جہاز میں بیٹھا اور اسرائیل چلا گیا۔ تل ابیب کے مضافات میں وادی اس کا ایک نیا ٹھکانہ تھا۔ وہ ایک رات گہری نیند سے سویا ہوا تھا۔ وہ اٹھا، اس نے چلانا شروع کر دیا، میں یہودی ہوں، میں یہودی ہوں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس نے لوگوں کو بتایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرح براہ راست بتایا، تم بنی اسرائیل سے ہو اور تم پر ہم نے بڑی بھاری ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ وہ اگلی صبح وادی شیرون سے نکلا اور یروشلم چلا گیا۔ وہ اگست کا مہینہ تھا اور 1969 کا سال تھا۔ وہ 21 اگست کے دن مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور اس نے مرکزی ہال میں مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ مسجد اقصیٰ میں آگ بھڑک اٹھی اور اس دوران نعرے لگاتا رہا۔ وہ نعرے لگاتا لگاتا مسجد سے باہر آ گیا۔ مائیکل کے غلیظ حرکت نے پورے عالم اسلام میں آگ لگا دی۔ اسلامی ملکوں نے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن عالم اسلام کو یہ ایک پاگل کا پاگل پن کہہ کر ٹرکا دیا گیا۔ اسرائیلی پولیس نے روہن کو گرفتار کر لیا، لیکن اسے ذہنی مریض قرار دے کر ہاسپٹل داخل کرا دیا گیا۔ یہ انصاف مسلمانوں کو مزید دکھی کر گیا۔ پاکستان میں اس وقت جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی۔ وہ آمر بھی تھے اور 5 وقت شرابی، کبابی اور شبابی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید ان کی مغفرت عزیز تھی۔ چنانچہ وہ سامنے آئے، عالم اسلام کے بڑے مضبوط اور امیر ملکوں کو اکٹھا کیا۔ مراکش کے شاہ حسن دوم نے پہلا قدم اٹھایا۔ شاہ کی دعوت پر 25 ستمبر 1969 کو 24 اسلامی ملکوں کے سربراہ رباط میں جمع ہوئے اور اسلامی تعاون تنظیم کی بنیاد رکھی۔ OIC کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، 57 اسلامی ملکوں کی اجتماعی آواز اور بس۔ رباط میں جب پہلی کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت فخر الدین علی احمد بھارت کے سینئر وزیر تھے۔ وہ شاہ حسن کے ذاتی دوست تھے۔ وہ بعد ازاں 1974 میں بھارت کے 5ویں صدر بن گئے۔ بھارتی سفیر سنگھ بھی شاہ کی گڈ بک میں تھا۔ سفیر اور ڈاکٹر فخر الدین نے شاہ حسن کو دلیل دی، بھارت میں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں، OIC میں ان مسلمانوں کی آواز بھی ہونی چاہیے۔ شاہ مان گئے، چنانچہ بھارتی وفد کو دعوت دے دی گئی۔ ڈاکٹر فخر الدین وفد کے ساتھ رباط کے لیے روانہ ہو گئے۔ جنرل یحییٰ خان کو علم ہوا تو یہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے مراکش حکومت کو سفیر کے ذریعے مطلع کر دیا، آپ اگر بھارتی وفد کو بلائیں گے تو پھر پاکستان OIC کے اجلاس میں شریک ہوگا اور نہ ہی ممبر بنے گا۔ پاکستان اس وقت اسلامی دنیا کا مضبوط ترین ملک تھا۔ OIC پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ شاہ حسن نے بھارتی وفد کو راستے سے واپس لوٹا دیا اور یوں پاکستان کی انیشیٹو پر OIC بن گئی۔ یہ اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تنظیم تھی۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت دنیا کے تمام فورم نے اسے تسلیم کر لیا۔ یہ اس وقت بھی 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کی اجتماعی آواز ہے۔ تنظیم کا دوسرا اجلاس ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں لاہور میں منعقد کیا۔ یہ اکتوبر 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں فیصلہ ہوا تھا، اسلامی دنیا کسی قیمت پر اسرائیلی جارحیت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ تنظیم کے اب تک 13 سربراہی اجلاس ہو چکے ہیں۔ وزرائے خارجہ کا اجلاس ہر سال ہوتا ہے، جبکہ سربراہی کانفرنس تیسرے سال ہوتی ہے۔ 1 اور 2 مارچ 2019 کو
ابوظہبی میں OIC کے وزراء خارجہ کا 46واں اجلاس تھا۔ تنظیم نے پہلی بار بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بطور اعزازی مہمان شرکت کی دعوت دی۔ پاکستان نے شدید احتجاج کیا۔ ہمارے وزیر خارجہ نے بطور احتجاج اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن OIC کی تاریخ میں پہلی بار تنظیم نے بنیادی رکن کے احتجاج کو مسترد کر کے غیر رکن اور غیر مسلم ملک کو فوقیت دی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے اجلاس میں خطاب کیا اور پاکستان کا نام لیے بغیر ہم پر دہشت گردی کا الزام لگایا۔ ہم 50 سال کی تاریخ میں اس اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ آپ پاکستان کی سفارتی بلندی ملاحظہ کیجیے۔ ہم نے 1969 میں بائیکاٹ کی دھمکی دی، بھارتی وفد کو راستے سے واپس لوٹا دیا گیا، اور اب ہماری پستی ملاحظہ کیجیے۔ ہم نے 2019 میں عملی طور پر بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن دونوں برادر اسلامی ملکوں سعودی عرب اور UAE نے ہمارے احتجاج اور بائیکاٹ کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یہ دونوں وہ ملک ہیں جن کے شہزادوں کے استقبال ہمارے لیے اہمیت کا عامل ہوتے ہیں۔ آپ ہماری خارجہ پالیسی کا المیہ دیکھیے۔ تنظیم کے سامنے جب بھارت اور پاکستان میں سے کسی ایک ملک کے انتخاب کا وقت آیا تو برادر اسلامی ملکوں نے غیر برادر اور غیر اسلامی ملک کا انتخاب کیا۔ یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ہم 1969 میں معاشی، سیاسی اور سماجی تینوں حوالوں سے مضبوط تھے۔ ہم ترقی پذیر لبرل ملکوں میں شمار ہوتے تھے۔ ہم کشکول لے کر نہیں پھرتے تھے۔ ہم دنیا کو ڈاکٹر اور انجینئر دیتے تھے۔ کاٹن اور جوٹ بھی، چنانچہ دنیا ہمارے سفیر کے مطالبے پر بھارتی وفد کو راستے سے واپس بھجوا دیتی تھی۔ ہم امریکہ اور چین جیسے دشمنوں کو ایک میز پر بٹھا دیتے تھے، لیکن اب ہم زوال کے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں ہم اس تنظیم کو بائیکاٹ کی دھمکی دیتے ہیں جس کے ہم بانی رکن ہیں، اور ہمارے اسلامی بھائی ہمیں مسترد کر کے غیر مسلم اور غیر رکن ملک کی وزیر خارجہ کو ہم پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو چکے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا؟ خدا کے لیے اب تو مان لو دنیا بھیک مانگنے اور دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ آج تو یہ مان لو ہم بھکاری ہیں۔ ہم بھیک کے بغیر ملک نہیں چلا سکتے۔ ہمیں پٹرول بھی مفت چاہیے، بجلی اور گیس چوری کرنے کا حق بھی، اور ساتھ ہی سخی ملکوں کو آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی۔ مان لو دنیا میں یہ کمبینیشن نہیں چلتا۔ دنیا بیکاریوں کی ترچھی آنکھیں برداشت نہیں کرتی، اور دوسرا یہ بھی مان لو دنیا ہم سے خوش نہیں۔ ہم دنیا میں دہشت کا استعارہ ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر اور باہر دونوں محاذوں پر کانٹوں کی خوفناک فصل بو رکھی ہے۔ دنیا کو ہم سے خوف آتا ہے۔ یہ اس خوف کی علامت ہے کہ بم امریکہ میں پھٹے، روس میں، یورپ میں، تھائی لینڈ یا پھر بھارت میں، پوری دنیا دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی پاکستان کی دہائی دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بھی مان لو دنیا ہمیں دہشت گردی کے ایکسپورٹر سمجھتی ہے۔ ہم 70,000 لاشیں اٹھانے کے باوجود دنیا کو یہ باور کرانے میں ناکام رہے۔ ہم دہشت گرد نہیں، ہم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ ہم مارکیٹنگ فیلئر کی خوفناک مثال بنتے جا رہے ہیں۔